بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کن علماء کے بیانات سننے چاہیے اور کن علماء کے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کل جو موبائل کا زمانہ ہے، نیٹ کی دنیا ہے، اور ساری دنیا جو ہے نیٹ سے، انٹرنیٹ سے استفادہ کر رہی ہے، اور شاید کوئی بچے سے لے کے بوڑھا تک بچا ہو جو اب جو ہے نیٹ والے موبائل استعمال نہ کرتا ہو۔ تو ایسی صورت میں ان کے لیے سوال ہوتا ہے، جو لوگ غلط چیزوں سے بچتے ہوئے صحیح استعمال موبائل کا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کن علماء کے ہم بیانات سنیں، کن کی تقریریں سنیں، کن کی نعتیں سنیں، کس کی مجلسیں سنیں، کس کی تفسیریں سنیں۔ اور چونکہ نیٹ پر جو ہے جس طرح بہت سی گندی و خرافات کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ایسی جو ہے اہل باطل کی اور گمراہ لوگوں کی اور باطل فرقوں کی بھی اپنی اپنی کوششیں چل رہی ہیں باطل کو پھیلانے کے لیے۔ تو اب اس میں حق و باطل میں تمیز کرنا اور یہ طے کرنا کہ ہمیں ان علماء سے سننا ہے، ان علماء کو نہیں سننا ہے، تو اس کے لیے کیا معیار ہوگا اور کیسے اس کو جو ہے ہم کس کو فالو کریں گے، کس کو چھوڑیں گے، یہ واقعی اہم بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جس طریقے سے ہم ایک اپنا جسمانی علاج کرانے میں اچھے ڈاکٹروں کی تلاش کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں کس سے اب علاج کرائیں، کس سے جو ہے اپنا دوا لیں۔ آدمی ہر ایک سے نہ دوا لیتا ہے، نہ ہر ایک سے علاج کراتا ہے، نہ ہر ایک کو ہاتھ تھما دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اس کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ ہم جن علماء کو سن رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے ماہر ہیں، نمبر ایک، خود وہ کتاب و سنت میں وہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، وہ علماء آخرت میں سے ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہی علماء کی دو قسمیں کر دی گئی ہیں، علماء آخرت، علماء سو، جن کو ایک طرف علماء ربانیین اور ایک طرف علماء سو یعنی علماء دنیا کہہ لیجئے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا ہوگا کہ ہم ایسے علماء سے استفادہ کریں جن کے بیانات سے ہمیں آخرت یاد آتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، سنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور تو اس کے لیے ہمیں اپنے مقامی علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ ہم کن علماء کو سنیں۔ اپنے جن علماء پہ ہمیں ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی سے آدمی کا تو بھروسہ ہوتا ہی ہے، ہر ایک جو ہے اگر مسلک بھی بدلا ہوا ہے تو ہر ایک اپنے مسلک والے سے رجوع کر کے کہتا ہے کہ بھائی کن علماء کو سنیں، اپنے اپنے علماء کی لوگ رائے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مقامی علماء سے یہ مشورہ کر لینا چاہیے کہ ہم نیٹ پہ کچھ اچھی چیزیں، معتبر چیزیں سننا چاہتے ہیں تو کن کو سنیں، کس کو نہ سنیں۔ اب مثلا میں تجربے کی روشنی میں اپنے بزرگوں کے نام بتا سکتا ہوں کہ جیسے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، اور مفتی سعید پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طریقے سے مولانا مکی صاحب ہیں، اور مولانا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، یا مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی لوگ سنتے ہیں، حالانکہ بعض واعظانہ غلو ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں معتبر علماء ہمارے کم نہیں ہیں، ان کو سنا جائے اور ان سے استفادہ کیا جائے۔ ان کے بیانات بھی آتے ہیں، ان کی تقریریں اور ان کی تفسیریں بھی آتی ہیں، ان کے فتاوے بھی آتے ہیں، سوال جواب کی محفلیں بھی آتی ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو لوگ آزاد خیال کے علماء ہیں، جنہیں دنیا دار علماء کہیں، جو صرف جن کے ہاں لفاظی چرب زبانی لسانی آتی ہے، جیسے جو ہے ہم نے سنا وہ بالکل معتبر نہیں ہے، ابھی وہ عالم بھی نہیں ہے، انجینئر مرزا صاحب ہیں، اسی طریقے سے جو ہے جاوید غامدی صاحب ہیں، عجیب جو ہے تکے ہانکتے ہیں اور غلط سلط ان کی منمانی قرآن و حدیث کی تفسیریں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو اب جہاں تک لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو، ڈاکٹر اسرار صاحب کو فالو کرتے ہیں، اصل میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہے تبلیغ اسلام اور تقابل ادیان یعنی تمام مذاہب کا جو مطالعہ ہے اس میں انہوں نے تقابلی مطالعہ کیا ہوا ہے، یہ ان کی اپنی فیلڈ ہے۔ اس فیلڈ میں جب وہ رہتے ہیں، اس میں بولتے ہیں، تو اس کو بالکل سننا چاہیے کہ غیر مسلموں میں کیسے انہوں نے دندہ شکن جواب دیے، کیسے انہوں نے غیروں کو مطمئن کیا، کیسے اسلام کو سمجھایا۔ اس معاملے کے تو وہ بالکل معتبر ہوئے، لیکن وہ نہ مفتی ہیں، نہ فقیہ ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ مسائل کے بارے میں زیادہ معلومات ہے۔ ہر ایک کے اپنی میدان ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم سے کوئی جو ہے ڈاکٹری کی لائن کی باتیں پوچھے گا تو ہمیں تھوڑی آتی ہے، یا ہم کو کوئی اور لائن کی چیزیں پوچھے تو ہر ایک ظاہر ہے کہ علم کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ علم کے میدان اتنے وسیع ہے کہ مسائل کا علم، تفسیر کا علم، قرآن کا علم۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جو علم ہے
وہ علم جو ہے وہ تقابلی مطالعہ اور ادیان کا اور ملل کا اور غیر قوموں میں دین دعوت کا، یہ ان کا میدان ہے۔ جب تک اس میدان میں رہتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، اور جب وہ اس دخل دینے لگ جاتے ہیں کہیں طلاق کے مسئلے میں، کہیں جو ہے اور مسائل نماز کے مسئلوں میں، تو وہ جو غچہ کھاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے مسائل کی لائن میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں فالو کرنا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی معاملہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے سلسلے میں تاریخ پر، پیشین گوئیوں پر، حدیثوں پر بڑی اچھی نظر ہے، اور لیکن جب وہ بعض دفعہ تقلید اور اماموں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کو فرقہ وارانہ تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ چاروں اماموں کی تقلید ہی کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ غلط رنگ دے دیتے ہیں۔ بہرحال ہمارے تو ہمیں ہر شخص کے جس میدان کا جو ماہر ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک جنرل نصیحتوں کی بات ہے، کسی کے وعد و نصیحت سے، تو اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ موٹی موٹی نصیحتیں، آخرت کو یاد دلانا، حدیث کو سنا دینا یا کتاب پڑھ کر سنا دینا، تو یہ موٹی موٹی باتیں، یہ تو کوئی بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نصیحت کر سکتا ہے، لیکن بات آتی ہے دین کے تمام مسائل پر نظر رکھتے ہوئے اس پر بولنے کی اور اس کی باتیں عام انداز میں سننے کی۔ تو اس میں ہمیں ان لوگوں کا دامن پکڑنا چاہیے جو بے داغ شخصیات اس معنی کر ہیں کہ وہ ہمیشہ سے معتبر سمجھے جا رہے ہیں، اور ان کے تقریر اور تفسیر سے جو ہے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے ہم نے کہ کچھ نام ہم نے ذکر کیے۔ بہرحال تو اس سلسلے میں مقامی علماء سے مشورہ کر کے طے کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جن کو سن رہے ہیں ان کو آپ بتائیں کہ ہم جو ہے فرحت ہاشمی کو سن رہے ہیں، یا ہم جو ہے راشد شاذ کو سن رہے ہیں، یا کسی اور کو سن رہے ہیں، تو یہ لوگ کیسے ہیں جن کو ہم سن رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم چونکہ علم کی کمی کی وجہ سے ان کو سنیں اور وہ ہمیں غلط چیزیں پلا رہے ہوں، اور ہم دھیرے دھیرے جو ہے حق سے ہٹ رہے ہوں اور اس کا احساس بھی نہ ہو رہا ہو۔ تو جن کو آپ سن رہے ہیں ان کے بارے میں آپ اپنے وہاں کے علماء سے پوچھ لیں کہ ہم ان کو سنتے ہیں، ان کو سنیں یا نہ سنیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہر طبقے میں ہیں، اور جو ہے ہم آپ کو تعجب ہوگا آپ کو کہ قادیانیوں نے اسلام کے نام سے چینل ڈال رکھے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم اسلام نام سے چینل دیکھ رہے ہیں اور کم بخت مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ کا ہے۔ تو اس لیے ایسی صورت میں ہمیں جن کو سنیں، جن کو سن رہے ہیں، جن کو سننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات پہلے کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔